بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے میرے بھائیو۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک درگاہ میں ایک آدمی نے ایک بالٹی دودھ کو ایسے بہا دے رہا ہے اور وہ دودھ جو ہے وہ سیدھے نالی میں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام فضول خرچی کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیدھے دودھ کی بالٹی کو ایسے سیدھے ڈال رہے ہیں اور وہ جو ہے سیدھا جو ہے وہ جا رہا ہے نالی میں۔ تو میرے بھائیو، یہ آج ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو شرک کرتے ہیں اس کے بارے میں آج ہمیں انجینئر محمد مرزا صاحب بتائیں گے۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی درجنوں آیات اس پر گواہ ہے کہ جس قدر ایمفیسائز اللہ تعالیٰ نے توحید پر کیا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے، اور کسی ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات کے اوپر ایک ہی صورت میں اس ٹروتھ کو ریپیٹ کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی قیامت کے دن اس گناہ کے ساتھ آیا، دنیا میں تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں کوئی اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی، کون سا گناہ؟ ان یشرک بہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی شرک میں مبتلا ہوا بے شک وہ گمراہی میں دور بھٹک گیا۔ اور پھر اس کا جو کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، اس کائنات میں سب سے بڑا شرک جس ہستی کے نام پر کھڑا کیا گیا وہ ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی طرف سے خود صفائی پیش کی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ ہے آگ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، مقبول دعا جو اللہ نے قبول بھی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، وہ دعائے شفاعت، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا۔ یہ وہی بات، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ تو نبی علیہ السلام نے تو کلیئر کٹ بتا دیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 گفٹ ملے تھے۔ نمبر 1، 5 نمازوں کا تحفہ، پہلے 50 تھی، کم ہو کے 5 ہوئی فائنل۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور نمبر 3، آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بخشا جائے گا۔ تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ.
یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام کی حالت میں سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں حیران ہوتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا مسلمان جو ہر رکعت میں یہ پڑھے، وہ کیسے نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے ساتھ ملحقہ مزار پہ جا کے بابے کو پکار سکتا ہے جو نماز میں یہ کہہ کے آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد یعنی دعا وہ صرف تجھی سے کریں گے. تو یہ حیرانگی کی ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے. ان کو یہ باپا جانی اور ان کے بزرگوں نے یہ پڑھا دیا ہے کہ جی ہم امی سے روٹی نہیں مانگتے، تو اگر ہم بابے سے مانگ لیں گے تو اس میں کون سا شرک ہے. یہ باپا جانی کی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتی ہے تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا. تو باپا جانی پھر بابے کے پاس ہی جانا تھا نا. جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے کیوں جا کے آپریشن کروایا تھا، جاتے کسی مزار کے اوپر. ختنہ بھی کسی بزرگ سے جا کے کرواتے نگاہ مار کے. ہاں کیڑا بابا جے کڈو جو نگاہ مار کے آپریشن کرتا ہے. ہم ایک نو مولود بچہ لے جائیں گے، اس کے سامنے وہ نگاہ مار کر اس کے ختنے کرے بغیر بلیڈ مارے، اور اگر ختنہ نہ ہوا یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے اتنا شرک پھیلایا ہوا ہے. تماشا لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو کہتے ہیں امی سے روٹی نہ مانگے ہم، اور بھائی مری ہوئی امی سے تو کوئی نہیں مانگتا. جو سامنے امی موجود ہے، مری کا زندہ بھی ہو سامنے نہ ہو، اس سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا. نہیں جی شہید زندہ ہے. سرکار شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد اگلی شادی کیوں کر لیتی ہے؟ کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ زندہ اور ہے، یہ زندہ اور ہے. ہاں آیا نا داڑھ تھلے. ہاں ہوں پتہ لگا داڑھ تھلے آنا کیوں ہوتا ہے. یہ کن چیزوں کو کن کے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ دھوکے دینے بند کرو. یہ سارے دھوکے مجھے اس لیے پتا ہے کہ ہم خود دیتے رہے. جب سمجھ آئی تو پتا چلا کہ یار کہاں انہوں نے 2 نمبری کی ہے. اور بھائی امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں. قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم نے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ دعا نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب ہے. آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے. لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں، بغداد میں ہیں اور وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، یا غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا بھجوا دو ذرا. تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے 2 بوتلیں نیسلے کی. ہاں ان کے مزار پہ کھڑا ہوا کوئی شخص وہ اپنے کسی دوست کو فون کرے پاکستان میں اور وہ 2 نیسلے کی بوتلیں آپ کے لیے بھجوا دے، وہ ایک الگ بات ہے. خود نہیں وہ کچھ کر سکتے. یہ ان چیزوں کو پکڑ کے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ. ظاہری اسباب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکاریں اس طریقے سے. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم اس سے آسان مثال پیش کرتے ہیں. مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے، یا نبی علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دعا، اسے بارش کی نماز کہا جاتا ہے. اللہ سے مانگا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو کہیں نہیں کہا کہ جی حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، لہذا بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں تو آپ حضرت میکائیل سے ڈائریکٹ بارش مانگ لیا کرو. نبی علیہ السلام کی تو زیادہ فرینکنس تھی نا. آپ کہہ سکتے تھے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہیں،
فرشتوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نے ہمارا درود و اسلام نبی الاسلام تک پہنچانا ہے. تو کہیں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے جی بزرگ سن سکتے ہیں دور سے، اور یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، سن بھی سکتے ہوں زندہ بھی ہوں تب بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا. اسباب والا معاملہ ایک الگ سے ہے. نہیں جی ہم توسل اور وسیلہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیں توسل اور وسیلے کا نہیں پتا. توسل اور وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بابے کو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. وسیلہ اور توسل تو یہ ہوگا اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. لیکن آپ تو ڈائریکٹ فرشتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو پکارتے ہو، وہ تو استعانت ہے، وہ وائلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. نہیں جی اللہ کی اطاعت سے وہ کر سکتے ہیں، بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو کر سکتے ہیں ان کو نہیں آپ پکار سکتے. اگر آپ نے ظاہری اسباب کو پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سورج ہے. سورج سے بڑا اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس پلانٹ ارتھ کے لوگوں کے لیے. آپ کے بزرگ بابے تو 2-4 بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا، سورج تو 8 ارب انسانوں اور خرب مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے اس پلانٹ ارتھ پہ. سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے کھیتیاں، درخت، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. ان خوراکوں کو جانور کھاتے ہیں، پھر بڑے جانور ان جانوروں کو کھاتے ہیں. ہم انسان بھی ان کھیتیوں سے اور جانوروں کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. اگر سورج ختم ہو جائے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. تو مجھے بتائیں سورج سے بڑا مشکل کشا کون ہے پھر؟ کیا کبھی ہمیں وہم بھی آیا کہ ہم نے سورج کو پکارنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، پھر بھی پکارنا کسے ہے؟ اللہ کو. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور پہلے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.